الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي وقال تعالى في موضع آخر وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، کل تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کے ہم سب بندے ہیں اور جس کے قبضے میں دونوں کائنات ہے۔
بعدہ درود ہو، سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے آل، آپ کے اصحاب، آپ کے ازواج پر۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنایا، کائنات کی تمام چیزوں کو بنایا، اور ہر چیزوں کا ایک نظام بنایا، ایک ضابطہ بنایا، ایک اصول بنایا۔ ہم اور آپ صبح و شام کرتے ہیں، دن ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد دن کے مختصر دورانیے کے بعد اللہ رب العالمین شام لے آتا ہے، اور پھر شام ہو جاتی ہے، ہم اور آپ سکون حاصل کرتے ہیں۔ لیکن دن اور رات ہو جانا یہ ہمارے اور آپ کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے تمام لوازمات کو بنایا، اور ہماری زندگی کے لوازمات میں سے دو چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ پہلی چیز ہوا ہے، اور دوسری چیز پانی ہے۔ ہوا اگر نہ ہو تو ہم اور آپ پریشان ہو جائیں گے، اور ہماری زندگی اجیرن ہو جائے گی، ہماری جانیں نکل جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر پانی، یعنی پانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار کو پانی کے ذریعے سے بنایا ہے۔ جن بھی چیزوں کے اندر جان ہے ان کے لیے پانی یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر پانی نہ ہو تب بھی انسان کی جان جا سکتی ہے، چلی جائے گی، اور انسان خاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، انسان کے ہاں کوئی روح نہیں رہ جائے گی۔ پانی کی بڑی اہمیت ہے، اور پانی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اس کی عظمت کو، اس کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ رب العالمین اپنے تعلق سے بیان کرتا ہے کہ وہی وہ ذات ہے، اللہ رب العالمین ہے جس نے آسمان کے ذریعے سے پانی کو نازل کیا، یعنی آسمان سے اللہ رب العالمین پانی کو نازل کرتا ہے، پھر زمین کے اندر ذخیرہ اندوزی کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ کبھی ڈائریکٹ آسمان سے پانی کو پاتے ہیں اور اپنے آپ کو محظوظ کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں اور آپ کو زمین سے یا زمین پر جو پانی ہوتے ہیں اسے لینا پڑتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کی بقا کے لیے ہزاروں کوششیں کرنی ہوتی ہے، اپنی حاجات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو ہی اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ہم نے آسمان کے ذریعے سے پانی کو نازل کیا، آسمان سے پانی کو نازل کیا، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے ہر نباتات کو، جس چیز کے اندر جان ہے، یا حیوان جو بھی ہیں، یا ایسے ہی درخت اور شجر اور حجر جو کچھ ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین نے پانی کے ذریعے سے پھر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اسے بنایا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، کہ جو کچھ زمین کے اندر خزانے ہیں، آسمان کے اندر خزانے ہیں، یا پانی کا خزانہ ہے، یہ پانی بھی خزانہ ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ سارے خزانے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ زمین کے اندر بڑی ساری چیزیں ہیں، کہ زمین کے اندر کیا چیز موجود ہے ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہے۔ بسا اوقات ہم ہینڈ پائپ لگاتے ہیں، نل لگاتے ہیں، اور اس کے لیے زمین کے اندر تک کوشش کرتے ہیں، کئی میٹر تک زمین کو کھگالتے ہیں، پانی نہیں ملتا ہے، پتھر مل جاتا ہے، بعض دوسری چیزیں مل جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم کھیت کی کھدائی کرتے ہیں، کھیت کو بنانے کی کھیت کی جوتائی کرتے ہیں، اور زمین کے اندر کچھ خزانے مل جاتے ہیں، لیکن کیا ہمیں پہلے سے معلوم ہے؟ نہیں۔ ساری چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو بھی خزانے ہیں، یہ سارے خزانے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، ان کی چابیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ اللہ رب العالمین کہا کس چیز کو رکھ دیا ہے وہی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور اللہ رب العالمین اپنے خزانوں میں جن چیزوں کا نزول کرتا ہے، جن چیزوں کو عطا کرتا ہے اپنے بندے کو، یہ ضرورت کے مطابق بندے کو عطا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایسے ہی
اللہ رب العالمین فراوانی دے دیا اور اتنا دے دیا کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا. نہیں، اللہ رب العالمین کے ایک اندازے کے مطابق بندے کو عطا کرتا ہے، اور وہ چیزیں بندہ اس سے محظوظ ہوتا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے. کبھی انسان کی دسترس سے باہر ہوتی ہے، کبھی انسان کی ضرورتوں سے زیادہ ہو جاتی ہیں، دوسرے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. پانی کے استفادے کی اور چیزوں کے استفادے کی بڑی ساری شکلیں ہیں. کبھی ہم خود اس سے مستفید ہوتے ہیں، کبھی ہماری کھیتیوں کو اللہ رب العالمین سیراب کرتا ہے، کبھی ہمارے حیوانوں کو سیراب کرتا ہے، کبھی ہمارے دیگر جانداروں کو اللہ رب العالمین سیراب کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین چیزوں کو ایک اندازے کے مطابق ہمیں اور آپ کو عطا کرتا ہے. ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو زمین کے اندر ذخیرہ اندوزی کر دیا، زمین کے اندر اس پانی کو ٹھہرا دیا. اور اے میرے بندو، تم جان لو کہ ہم اس کو زمین سے غائب کرنے پر، ختم کرنے پر قادر بھی ہیں. یہ ہے پانی، یہ ہے پانی کہ اللہ رب العالمین دیتا ہے اور ہم سے چھین بھی سکتا ہے. احادیث کے اندر اگر دیکھا جائے تو محدثین نے کتاب المیاہ کے نام سے پانی کے مسائل، پانی کے انواع، پانی کے اقسام اور پانی کے حفاظت اور پانی کے صیانت اور پانی کو کیسے استعمال کرنا اور کتنا استعمال کرنا ہے، کس موقع پر استعمال کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل کیا ہوتا تھا پانی کے تعلق سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طرز عمل کیا ہوتا تھا پانی کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا ہے. اور محدثین نے احادیث کی کتابوں میں کتاب المیاہ کے نام سے ساری چیزوں کو منظم انداز میں جگہ دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ نہا ان یبال فی الماء الراکد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرے. گڑھوں کے اندر پانی ہوتا ہے، ایسے ہی پوکھرے ہوتے ہیں، وہاں بھی پانی ہوتا ہے. ڈائریکٹ پوکھرے میں جا کر کے پوکھرے کے پانی میں پیشاب کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. گڑھوں کے پانی میں پیشاب کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. کیوں روکا ہے؟ ہو سکتا ہے اسی پانی کی ضرورت ہمیں اور آپ کو پڑ جائے پینے کی. ہم اور آپ دور ہیں، گاؤں سے دور ہیں، صحرا میں ہیں، اور وہاں پوکھرا ہے. پوکھرے کے پانی میں ہم اور آپ غلاظت ڈالیں گے، گندگی ڈالیں گے، پھر اسی پانی کو پینے کی ضرورت پڑ جائے، کیسے اس کو پئیں گے؟ ہماری طبیعت مقدر ہو جائے گی، ہماری طبیعت نہیں چاہے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام احتیاطات کو، ان تمام تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حکم دیا کیا کہ کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم میں کا کوئی شخص سو کر کے بیدار ہو، نیند سے بیدار ہو، تو اپنے ہاتھ کو 3 بار پانی سے دھو لے، کیونکہ کسی شخص کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ رات کہاں بتاتے ہیں، رات ان کی کہاں بسر ہوتی ہے، نہیں معلوم ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب کوئی شخص سو کر کے اٹھے تو اپنی ہتھیلیوں کو 3 بار پانی سے دھل لے. اگر پانی میسر نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کو اس کے بدیل کے طور پر مٹی کو بیان کیا ہے کہ مٹی سے اپنے ہاتھ کو، اپنے بدن کو وہ بندہ صاف کرے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر بتلائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل ہوتا تھا وضو کے تعلق سے، غسل کے تعلق سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی میں وضو کرتے تھے. ویغتسل بالسائی، اور جب غسل کرنا ہوتا تھا تو 1 سا پانی میں غسل کرتے تھے. 1 سا پانی ان کے لیے کافی ہوتا تھا. یہ سا اور مد اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے الفاظ حدیث کے اندر آئے ہیں. یہ اس وقت کے پیمانے ہوتے تھے جیسے آج کے زمانے میں ترازو چلتا ہے، کلو چلتا ہے، پسیری چلتا ہے اور مانا چلتا ہے، مانی چلتا ہے. یہ اس دور کے اعتبار سے سا ہوتا تھا، مد ہوتا تھا، مکوک ہوتا تھا اور بڑی ساری چیزیں ہوتی تھی. تو پیمائش کے اعتبار سے کتنا ہے 1 سا یا 1 مد؟ 1 مد پانی نصف کلو یا اس سے تھوڑا سا زیادہ، اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیتے تھے. غسل کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اگر دیکھنا ہے تو وَيَغْتَسِلُ بِالسَّاءِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا پانی میں غسل کر لیتے تھے. چاہے وہ جنابت کا غسل ہو، چاہے وہ ایسے ہی نظافت کے لیے غسل کر رہے ہوں، یا دھوپ کی شدت یا گرمی کی حدت بڑی زیادہ ہو اور اس سے بچاؤ کے لیے اپنے جسم کو سیراب کرنا ہو، تر کرنا ہو، ٹھنڈک پہنچانا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک سا پانی سے غسل کر لیتے تھے. ایک سا کتنا ہے؟ تقریباً 2.5 کلو یا اس سے تھوڑا بہت زیادہ, 3 کلو سے کم, 3 کلو نہیں ہو سکتا ہے, 2.5 کلو یا 3.25 کلو, اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیتے تھے. یہاں یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پانی کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے, اس کو سمجھنا مقصود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح احتیاط کرتے تھے پانی کے استعمال میں, اور اپنے جسم کی طہارت کا معاملہ ہو یا غلاظت کی صفائی کا معاملہ ہو یا جو بھی معاملہ ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محتاط انداز میں پانی کو استعمال کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اپنے جسم کی صفائی کرتے تھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل تھا. آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے پانی کے تعلق سے اگر دیکھیں تو ہم پہلی چیز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی بلا مشقت آتی ہے, اور پہلے کیا ہوتا تھا, اگر آج کے دور کے اعتبار سے اور پہلے تھوڑا کچھ بزرگوں کے دور سے اگر موازنہ کیا جائے تو بزرگوں کے دور میں کیا ہوتا تھا, گڑھے ہوتے تھے یا کنویں ہوتے تھے, ایک کنویں کا چبوترا ہوتا تھا, وہیں جاتے تھے لوگ, تھوڑا تھوڑا پانی نکال کر کے کنویں سے غسل کرتے تھے, وضو کرتے تھے, اپنے گھروں میں پینے کے لیے اور کھانے بنانے کے لیے پانی کو لاتے تھے کنویں سے. بڑی مشقتوں سے پانی آتا تھا. آج پانی ہینڈ پائپ لگا دیے, ایک ٹنکی رکھ دیے, موٹر لگا دیے, بٹن دباتے ہیں موٹر بھر جاتا ہے, آسانی سے حاصل کر رہے ہیں. آسانی سے جو چیز ملتی ہے ہم اس کی قدر کم کرتے ہیں. مال مفت دل بے رحم, مال مفت دل بے رحم. حالانکہ یہ مال مفت نہیں ہے, یہ اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے, اور اس نعمت کی ہمیں ہر حال میں قدر کرنی چاہیے. ہے کوئی ہم میں سے جو کبھی آدھے کلو پانی میں وضو کیا ہو؟ ہے کوئی ہم میں سے جس نے اپنی جسم کی غلاظت کو دور کرنے کے لیے 2.5 کلو پانی میں غسل کیا ہو؟ نہیں. شاذ و نادر ملیں گے, یا کہیں بڑی مشکل میں پھنس گئے ہوں تب ایسا کر لیے ہوں, یا ایسا کیے بھی ہوں تو انہیں اپنے نفس پر مکمل کنٹرول اور کانفیڈنس نہیں ہوا ہے, اور جب ان کو مزید پانی ملتا ہے تو مزید غسل کرتے ہیں. یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ اور تعامل ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں. ہر چیز کی, اللہ کی ہر نعمت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قدر ہوتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یہ ہر نعمت کی قدر کرتے تھے. ہم اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر مشقت کیا آتا ہے, اس لیے ہم اس کو بے دریغ خرچ کرتے ہیں, مفت سمجھتے ہیں, بے دریغ خرچ کرتے ہیں, چاہے نہانے کے لیے ہو یا کپڑا دھلنے کے لیے ہو یا اپنی گاڑی کی صفائی کے لیے ہو یا جسم کی یہ کیا ہے گھر کی صفائی کے لیے ہو. اگر پانی استعمال کرنا ہے تو ہم اور آپ بٹن دباتے ہیں اور بے تحاشا پانی خرچ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. لوگوں تم ہر چیز میں فضول خرچی سے بچو. اللہ رب العالمین فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے, چاہے وہ اپنے مالوں کی فضول خرچی ہو یا اللہ رب العالمین کی جانب سے جو نعمتیں مل رہی ہیں ان نعمتوں کے حصول میں یا ان نعمتوں کو پانے میں یا ان نعمتوں کو پا کر کے اس کو استعمال میں فضول خرچی کا معاملہ ہو. ہمیں اور آپ کو ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بن کر کے زندگی گزارنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی بھرپور قدر کرنی چاہیے. یہ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے. ایسے ہی پانی اللہ رب العالمین نے آج ہم سے اور آپ سے روک لیا ہے. بارش نہیں ہو رہی ہے, ہم بھی پریشان ہیں, ہمارے مویشی بھی پریشان ہیں, ہمارے جانور بھی پریشان ہیں. ایسے اوقات میں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا چاہیے, اللہ رب العالمین کے جناب میں استغفار کرنا چاہیے, اپنے جرائم کو پیش کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے, اور اپنے اچھے اعمال جن اعمال کو آپ نے یا ہم نے کیا ہے اللہ رب العالمین کے حضور پیش کر کے کہ اللہ رب العالمین میں نے فلاں عمل تیری رضا کے لیے تیری رحمت کے لیے کیا تھا, اے اللہ رب العالمین تو اس عمل کے بدلے مجھ سے اس پریشانی کو دور کر دے. یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ اور تعامل ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, 3 آدمیوں کا معاملہ ہے. ایک شخص کا ان تینوں میں سے ایک شخص کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی ہمیشہ دیکھ ریکھ کرتا تھا,
وہ चरवाहा था, वालिदैन की देखरेख करता था। लेकिन एक दिन मामला क्या होता है उसके साथ कि अपनी बकरियों को, अपने मवेशियों को चराते चराते बड़ा दूर निकल गया, और जब वापस होता है तो देखता क्या है कि वालिदैन सो चुके हैं। बकरियों का दूध दूहता है और फिर उसके बाद दूध को लेकर के वालिदैन के सिरहाने बैठा रहता है कि वालिदैन जब बेदार होंगे तो अपने वालिदैन को मैं पहले दूध पिलाऊंगा, और फिर अपने रोते और बिलखते बच्चों को छोड़ देता है कि वालिदैन को दूध पिलाने से पहले अपने रोते बिलखते बच्चों को मैं नहीं पिलाऊंगा। बच्चे भी रोते रोते सो जाते हैं। सुबह होती है, वालिदैन उठते हैं, सबसे पहले वालिदैन के जनाब में अपने प्याला को पेश करता है, दूध के प्याला को, और कहता है वालिदैन पहले आप दूध से सैराब हो लें, फिर अपने बच्चों को पिलाएंगे। वो शख्स अपने इस नेमत का, अपने इस अमल का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के जनाब में करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहता है, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ पर परेशानी आई है, मुझ पर मुसीबत आई है, और मेरी इस मुसीबत को मुझसे रफ़ा और दफ़ा कर दे, मुझसे दूर कर दे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने ये अमल महज तेरी रज़ामंदी के लिए, महज तेरी खुशनुदी के लिए, महज तुझे खुश करने के लिए किया था। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अमल के बदले मुझसे मेरी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे से परेशानी को थोड़ा सा दूर कर देता है। फिर उसके बाद दूसरा शख्स क्या कहता है? उस शख्स का मामला यह है कि उसको अपनी चचा की लड़की से इश्क था, मोहब्बत थी, प्यार था, और वो अपनी चचा की लड़की से बदफेली करना चाहता था। चचा की लड़की को जब कोई ज़रूरत पेश आती है और वो उसके जनाब में पेश होती है तो कहता है क्या कि मैं यूं ही तुझे कुछ नहीं अता कर सकता हूँ, तुम्हें कुछ अता करना होगा, फिर मैं तुम जो पैसा तलब कर रही हो मैं उसे दूंगा। 100 दिनार पर सारे मामला डन होते हैं, सारे मामला पूरे होते हैं। वो बच्ची 100 दिनार लेकर के अपने घर को वापस जाती है, और फिर कुछ दिनों के बाद जब ये 100 दिनार वापस लेना चाहता है तो बच्ची कहती है मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। वो शख्स मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहता है कि मैं तुझसे बदफेली करना चाहता हूँ। वो लड़की कहती है ठीक है तुम करना चाहते हो तो करो, लेकिन तुम अल्लाह से डरो, इत्तक़िल्लाह, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ खा करके उस लड़की पर कोई हमला नहीं करता है, उस लड़की के साथ कोई बदफेली नहीं करता है। वो बंदा कहता है हे अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने ये अमल महज तेरी रज़ा के लिए, महज तेरी खुशनुदी के लिए किया था। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन तू इस गार के मुँह से चट्टान को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन थोड़ा सा और खिसकाता है। तीसरा शख्स अपने अमल का तज़किरा करता है। उसका अमल यह है कि एक मजदूर किस्म का आदमी था और एक आदमी के यहाँ मजदूरी किया हुआ था। दोनों में मजदूरी लेते देते वक्त कुछ अनबन हो गई। अपनी सारी मजदूरी छोड़ करके वो अपने घर को वापस हो जाता है, और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो वापस लौटता है। कहता है जनाब आली मैं आपके यहाँ मजदूरी किया था और मैं अपनी मजदूरी को आपके यहाँ छोड़ करके चला गया था, मैं आज मजदूरी चाहता हूँ। वो शख्स क्या करता है? कहता है तेरी छोड़ी हुई मजदूरी से मैंने ये सारी पड़ापट्टी बनाई है, ये सारी बकरियाँ, ये सारी गायें, ये सारे चरवाहे तेरी पड़ापट्टी से मैंने बनाया था, सबको ले ले और चला जा। बंदा कहता है, छोड़ देता है, नहीं ले जाता है। लेकिन फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जनाब में अपने इस अमल का तज़किरा करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन महज तेरी रज़ा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए मैंने ये अमल अंजाम दिया था। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम मुझसे परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन परेशानी को दूर कर देता है, और तीनों के तीनों लोग गार से सही और सालिम और बहिफाजत निकल जाते हैं। ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआओं का तरीक़ा कि हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के जनाब में तौबा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जनाब में इस्तिग़फ़ार करें और अपने महबूब अमल का वसीला बना करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जब मेरे बंदे मुझसे मांगते हैं तो मैं उन्हें देता हूँ। जब मेरा बंदा सवाल करता है, अपने दोनों हाथों को उठाता है तो मुझे शर्म आती है। मैं आज महसूस करता हूँ कि मेरा महबूब बंदा मेरे सामने आया है, मेरा महबूब बंदा मुझसे मांग रहा है, मेरा महबूब बंदा अपनी झोली को, अपने हाथ को, अपने दामन को मेरे सामने फैलाया है। मैं उसे कैसे सिफर वापस कर दूँ? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का तरीक़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वतीरा और उसका मामला है। इसलिए हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना चाहिए। आज कहत साली है, पानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोक लिया है। हम भी परेशान हैं, इंसान भी परेशान हैं, हैवान भी परेशान हैं, नबातात भी परेशान हैं, जमादात भी परेशान, सबके सब परेशान है। सबको पानी की ज़रूरत है। ये गर्मी की शिद्दत इतनी तेज़ है कि गर्मी की तपिश में कोई निकलना नहीं चाहता है, जो निकलता है वो भी परेशान हो जाता है। जो अपने घरों में मस्कून है, रह रहा है, ठहरा हुआ है, वो भी गर्मी की शिद्दत को महसूस कर रहा है, वो भी परेशान है। ऐसे आलम में, ऐसे औकात में हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की
دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے خوب مانگنا چاہیے۔ ایسے ہی ہم اور آپ پانی کو اگر بے دریغ خرچ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین عطا کر رہا ہے، اس کو بے دریغ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ جان لیں کہ پانی کو بے دریغ خرچ کرنا اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا مذاق اڑانا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جرم کا ارتکاب کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ آپ کا کیا خیال ہے، اے لوگو آپ کیا کہتے ہو کہ اللہ رب العالمین اگر پانی کو اس کے تہوں میں کر دے، پانی کو نیچے کر دے، آج پانی کی سطح بھی نیچے چلی گئی ہے، جلدی پانی نہیں آتا ہے، بہت سارے ہینڈ پائپ سوکھ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَمَنْ يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے جو آپ کو پینے کا صحیح اور اچھا پانی عطا کر دے، آپ کو بہترین پانی عطا کر دے؟ کون ہے وہ ذات؟ کوئی ہے انسانوں میں سے قادر اس بات پر کہ وہ پانی کو لے آئے؟ نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات ہی قادر ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے کسی کو اس بات پر قادر کرتا ہے کہ وہ زمین سے پانی کو نکالے، تو اصل قادر یہ اللہ رب العالمین ہوا، وہ بندہ اصل قادر نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے لوگو آپ کا کیا خیال ہے اس پانی کے تعلق سے جسے تم پیتے ہو؟ کیا تم اسے آسمانوں سے نازل کر لیتے ہو یا ہم اسے برساتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین استفہام کے طریقے پر بندے کو سمجھانے کے لیے، بندے کو سلجھانے کے لیے، بندے کے دل میں بات اتارنے کے لیے اس معاملے کو پیش کرتا ہے کہ کیا جس پانی کو تم پیتے ہو اسے تم خود آسمانوں سے نازل کر لیتے ہو یا اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے؟ اس پر غور کرو، اس پر تدبر کرو، اس پر تفکر کرو، اس پر سوچو اور سمجھو۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، کہ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو جسے میٹھے شکل میں ہم آپ پر نازل کرتے ہیں، اسے ہم کڑوا کر دیں، اور پھر جب کڑوا ہو جائے گا پانی تو اس کی کڑواہٹ کو دور کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہوگی، پھر جب وہ اس کی کڑواہٹ دور ہوگی تبھی ہم اس کو پی سکتے ہیں، بصورت دیگر ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اسے نہیں پی سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر دیں اس پانی کو، اور پھر فلولا تشکرون، تو تم اللہ رب العالمین کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں یہ نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكُمْ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ کے رب نے ہر چیز کو بنایا ہے اور ہر چیز اللہ رب العالمین کی اجازت کے بعد ہوتی ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تم ہمارے شکر گزار بندے بن کر کے زندگی جیو گے تو ہم اپنی مزید نعمتوں کی بوچھار آپ پر کریں گے۔ یہ پانی رکی ہوئی ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر ہم جو پانی ہمیں مل رہا ہے، اللہ کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، ہم اس پر شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین تیرا شکر ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو ہی ساری چیزیں دینے والا ہے، یہ پانی بھی تیری نعمت ہے اور اس نعمت کو نازل کرنے والا بھی تو ہی ہے، اس پر بھی جب ہم شکر کریں گے تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اپنی نعمتوں کو مزید در مزید آپ پر دیں گے، عطا کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اے میرے بندو تم کان کھول کر کے سن لو کہ اگر میری نعمتوں سے کھلواڑ کرو گے، میں نے بتایا نا کہ پانی کے ساتھ بہت ساری طریقے سے کھلواڑ بھی ہو رہے ہیں، اگر میری نعمتوں سے کھلواڑ کرو گے تو ایک بات جان لو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری عذاب بڑی سخت ہے۔ اور اللہ رب العالمین جو اس پانی کو روک لیا ہے، یہ پانی کا رکنا وہ یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے کچھ عذاب سے کم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بہت طریقے سے آزماتا ہے، کئی طریقے سے آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی انسان کی جانداروں میں کمی کر کے، یا کبھی دیگر طریقوں سے اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ یہ پانی کا روک لینا بھی اللہ رب العالمین کی عظیم آزمائش ہے۔ ایسی آزمائش پر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا چاہیے،
اللہ کی خوب خوب عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اور اپنے محبوب اعمال کو اللہ رب العالمین کے جناب میں پیش کر کے اللہ رب العالمین سے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو اس پانی کو تو نے روک لیا ہے، اے اللہ رب العالمین تو اس پانی کو ہمارے اوپر نازل کر دے، اے اللہ رب العالمین ہم پریشان ہیں، ہمارے مویشی، ہمارے جاندار، ہمارے حیوان سب کے سب پریشان ہیں، اللہم انزل علینا الغیث، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک وحی بلدک المیت، اللہم احی بلدک المیت، اللہم احی بلدک المیت، اللہم احی بلدک المیت، اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک وحی بلدک المیت، اللہم انزل علینا الغیث، اللہم انزل علینا الغیث، اللہم انزل علینا الغیث، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانتین۔ یہ دعائیں ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے کہ اے اللہ رب العالمین تو پانی کو ہمارے اوپر نازل کر دے، اے اللہ رب العالمین تو ہمارے مویشیوں کو پانی سے سیراب کر دے، اے اللہ رب العالمین تو ہماری مردہ زمینوں کو زندہ کر دے، اے اللہ رب العالمین ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو اپنی رحمتوں کی بوچھار ہم پر کر دے، اے اللہ رب العالمین تو اپنی نعمتوں سے ہمیں اور ہمارے بندوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے عزیزوں کو، ہمارے مویشیوں کو، ہمارے جانداروں کو، ہمارے حیوانوں کو، ہمارے جمادات کو، سب کو سب اے اللہ رب العالمین سیراب کر دے، اے اللہ رب العالمین تو احکم الحاکمین ہے، اے اللہ رب العالمین تو رب العالمین ہے، اے اللہ رب العالمین ساری چیزیں تیرے قبضے قدرت میں ہے، اے اللہ رب العالمین ہم تیرے بندے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ رب العالمین تیرا وعدہ ہے، اے اللہ رب العالمین تو نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے اللہ رب العالمین تو فرماتا ہے، اے اللہ رب العالمین تیرا فرمان ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں، جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں مانگنے والے بندوں کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اے اللہ رب العالمین تو میرے قریب ہو کر کے میرے اوپر اپنی نعمتوں کی بوچھار کر دے، اے اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو جو تو نے مجھ سے روک لیا ہے، ہمارے حیوانوں سے روک لیا ہے، ہمارے جمادات سے روک لیا ہے، اے اللہ رب العالمین اپنی نعمت سے ہمارے حیوانوں کو سیراب کر دے، اے اللہ رب العالمین تیرے پانی کے ہم متلاشی ہیں، اے اللہ رب العالمین تو اپنی پانی کو ہمارے اوپر نازل کر دے، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم انزل علینا الغیث، اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک وحی بلدک المیت۔ اے اللہ رب العالمین تو ہماری مردہ زمینوں کو زندہ کر دے، اے اللہ رب العالمین تو انسانوں پر رحم فرما، اے اللہ رب العالمین تو حیوانوں پر رحم فرما، اے اللہ رب العالمین تو جمادات پر رحم فرما، اے اللہ رب العالمین ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، اے اللہ رب العالمین ہمارے مویشی پریشان ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما، اے اللہ رب العالمین تو اپنی نعمتوں کی بوچھار کر دے، اے اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں سے سیراب کر دے، اے اللہ رب العالمین تو پانی سے ہم کو سیراب کر دے، اے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، پانی کا نزول فرما، اے اللہ رب العالمین ولا تجعلنا من القانتین، مایوس ہونے والوں میں سے ہمیں اور آپ ہمارے بندوں کو نہ کر دے، اے اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں سے ہمیں اور ہمارے بندوں کو، ہمارے مویشیوں کو خوب خوب سیراب کر دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره